میری ماں اپنے سفید چاندی جیسے بال کھولے صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ میں گھر میں داخل ہوا اور انہیں یوں بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ امی کو کوئی آوازیں دے مگر امی نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھٹے پرانے لباس میں ملبوس تھیں۔ جب انہوں نے میرا نام سن کر چہرہ موڑا تو ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ رو رہی تھیں، ان کے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ ماں کو روتا دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں فوراً زمین پر گھٹنے کے بل بیٹھ گیا اور بولا کہ کیا ہوا ہے امی، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ جس نے آپ کو رلایا ہے میں اس کی سانسیں چھین لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے ہاتھوں سے ماں کا چہرہ سامنے کی طرف اٹھایا۔ ایسا خواب مجھے پچھلے ایک ہفتے سے کئی بار آ چکا تھا، مگر ہر بار اس سفید بالوں والی بوڑھیا کا چہرہ واضح نہ ہوتا، مگر آج جب سفید لباس میں گھر کے صحن میں یوں بیٹھی اپنی ماں کو دیکھا تو میرا دل بے چین ہو گیا۔ میں نے فوراً فون اٹھایا مگر اس وقت پاکستان میں آدھی رات ہو چکی تھی۔ اس وقت بات کرنا مجھے مناسب نہ لگا۔ میں جب سے دبئی آیا تھا میں نے ایک بار بھی ماں سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ کئی بار میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات میری اماں سے کروا دو، مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر دیتی۔ کبھی کہتی اماں سو رہی ہیں، کبھی کہتی انہیں کیا نظر آتا ہے، فون الٹا پکڑ کر ہیلو ہیلو کرتی رہتی ہیں۔ میری ماں کی دونوں آنکھوں میں موتیا اتر آیا تھا، وہ دیکھ نہیں سکتی تھیں، لیکن آج مجھے بے حد بے چینی ہو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ مجھے بیوی سے سختی سے کہنا چاہیے تھا کہ وہ میری بات میری ماں سے کروائے، مگر جب تک ہمیں غلطی کا احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ شاید یہی دنیا کا دستور ہے۔ مجھے دبئی آئے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ پہلی بار گھر سے دور پردیس آیا تھا اور ماں اور بیوی کی یاد ستا رہی تھی۔ وہ ملک جو مجھے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ میرا دل اس قدر بے چین ہوا کہ دل چاہا اسی وقت واپس پاکستان چلا جاؤں، مگر وہاں جا کر کیا کرتا بھی کیا؟ اپنی ماں اور بیوی کو آسائش بھری زندگی دینے کی خاطر ہی تو میں پاکستان سے دبئی آیا تھا۔ میری کئی بار اپنی بیوی سے کال پر بات ہوئی، مگر میں جب بھی ماں سے بات کروانے کا کہتا تو وہ کہتی اماں نہانے گئی ہیں یا پڑوس میں گئی ہیں۔ ایک روز بیوی سے کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں نے امی کی طبیعت دریافت کی اور پھر عائزہ نے کہا میری بات امی سے کروا دو، ان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے جب سے وہ خواب دیکھا تھا میری بے چینیاں مزید بڑھ چکی تھیں۔ میری بات سن کر عائزہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی۔ مجھے لگا شاید کال کٹ گئی ہے، مگر تب ہی اسپیکر میں آواز گونجی کہ ساجد، امی تو آج صبح ہی راشد بھائی کے ساتھ گاؤں چلی گئی ہیں۔ عائزہ کے الفاظ میں نہ جانے کیوں مجھے لرز محسوس ہوا۔ مجھے بے ساختہ اپنی ماں کا چہرہ یاد آ گیا۔ ایک پل میں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ چند دن پہلے میں دبئی جانے لگا تو وہ بہت رو رہی تھیں، بار بار اپنے کمزور ہاتھوں سے میرا چہرہ چھوتی رہیں اور کہنے لگیں ساجد اتنی دور نہ جا کہ میں تیری آواز سننے کو بھی ترس جاؤں۔ مجھے دبئی بھیجنے میں ان کی ذرا بھی مرضی شامل نہیں تھی۔ ایک ٹھنڈا سانس خارج کر کے میں پرسکون سا ہو گیا۔ چلو یہ بھی اچھا تھا کہ امی بھائی کے ہاں چلی گئی تھیں، کم از کم اب میرے بارے میں زیادہ نہیں سوچے گی۔ میرا کام دبئی میں بڑھ گیا اور اگلے ایک ہفتے کے لیے میں مکمل طور پر اپنی نئی نوکری سمجھنے میں مگن ہو گیا۔ وقت اتنی تیزی سے گزر رہا تھا کہ مجھے احساس ہی نہ ہوا۔ ایک روز کام سے تھک کر بستر پر آ کر لیٹا تو جلد ہی نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد ایک منظر میری نظروں کے سامنے لہرانے لگا جسے دیکھ کر میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ آج پھر میں نے وہی خواب دیکھا تھا۔ میری ماں خواب میں بیٹا کہہ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی ساجد بیٹا آ کر مجھے مل لو، میں تجھے ملے بغیر مرنا نہیں چاہتی۔ میں فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس خواب نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں اس قدر بے چین تھا کہ دل چاہا ابھی واپس ماں کے پاس چلا جاؤں۔ میں نے بڑے بھائی کو کال کی۔ میری آواز سنتے ہی وہ میرا حال احوال پوچھنے لگے۔
کچھ دیر بات کرنے کے بعد میں نے کہا امی کہاں ہیں، میری بات کروا دیں، ان کی بہت شدت سے یاد آ رہی ہے۔ میری بات سن کر بھائی بولے ساجد وہ تمہارے ساتھ تمہارے گھر میں رہتی ہیں نا، وہ میرے پاس تو نہیں آئیں۔ بھائی کے الفاظ سن کر میرے دل پر ایک اور ضرب لگی، اگر وہ بھائی کے پاس بھی نہیں گئی تھیں تو کہاں گئی تھیں؟ اب مجھے اپنی ماں کی فکر ہونے لگی۔ میں نے اسی وقت اپنی بیوی عائزہ کو کال ملائی مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ میں مسلسل کال کرتا رہا مگر 2 دن تک میں اسی صبر کی سولی پر لٹکا رہا کیونکہ واپسی کی فلائٹ کے لیے نہیں مل رہی تھی۔ میں نے بیوی کو کئی بار کال کی مگر فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ میرے دل کی بے چینی جب حد سے بڑھ گئی تو میں نے جلدی سے جلد واپسی کا انتظام کیا۔ اگلے ہی دن میں نے ٹکٹ بک کروائی اور بغیر کسی کو خبر دیے واپس پاکستان لوٹ آیا۔ میرے دل میں ماں کو لے کر عجیب سے خدشات آ رہے تھے، وہیں دوسری جانب عائزہ کا کال نہ اٹھانا مجھے الگ پریشان کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد میں اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچا تو دل کی دھڑکنوں میں ایک اور اضافہ ہو گیا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ دروازہ کھولتے ہی نہ جانے کون سی خبر میرا دل دہلا دے گی، کیونکہ میرے خواب اکثر سچے ہی ہوتے تھے۔ مگر گھر میں سناٹا اور خاموشی دیکھ کر میں اور بھی پریشان ہو گیا۔ میں نے تالا توڑا اور اندر داخل ہو گیا۔ میرا پورا وجود اس پل کانپ رہا تھا۔ جب میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا تو گھر کا نقشہ ہی بدلا ہوا تھا۔ میں جو سوچ رہا تھا کہ اپنی غیر متوقع واپسی سے اپنی بیوی اور ماں کو سرپرائز دوں گا، مگر اپنے گھر کو دیکھ کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ پورا گھر خالی پڑا تھا، سامان کا نام و نشان نہیں تھا اور میں بت بنا اس خالی گھر کو دیکھ رہا تھا اور امی کی آوازیں دینے لگا۔ میں کبھی امی اور کبھی عائزہ کا نام لے کر اس خالی پڑے گھر کے ہر کمرے میں جا کر دیکھنے لگا، مگر سامان تو دور کی بات کوئی موجود نہ تھا۔ میں بلند آواز میں آخری بار امی کو پکارنے لگا مگر نہ امی اور نہ ہی بیوی نظر آئیں۔ دونوں کہاں چلی گئی تھیں اور یہ گھر اس طرح خالی کیوں تھا؟ مجھے یوں آوازیں دیتے دیکھ کر ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوا اور مجھے حیرانی سے دیکھنے کے بعد بولا، او بھائی، گھر کا تالا کس نے توڑا ہے؟ تم کون ہو اور میرے گھر میں کھڑے ہو کر کس کو آوازیں دے رہے ہو؟ اس شخص کے الفاظ نے مجھ پر ایک اور بجلی گرا دی۔ یہ گھر تو میرا تھا مگر یہ میرے گھر کو اپنا گھر کیوں کہہ رہا تھا؟ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرا ذاتی گھر ہے، آپ بغیر اجازت اندر کیسے داخل ہو گئے؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر خاموش رہا مگر پھر بولا کہ شاید آپ کو معلوم نہیں مگر یہ گھر میں نے چند دن پہلے ہی خرید لیا تھا، بس رجسٹری کروانے کے بعد جلدی فیملی کے ساتھ شفٹ ہونے والا ہوں۔ اس شخص کے الفاظ نے مجھے ساکت کر دیا تھا۔ میرے گھر میں کھڑے ہو کر وہ مجھے یہ کیسی خبر سنا رہا تھا؟ کہاں تھی میری امی اور بیوی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور اس شخص سے پوچھنے لگا کہ اس گھر میں تو میری بیوی اور ماں رہتی تھیں، وہ کہاں چلی گئی ہیں؟ میرے سوال پر وہ کچھ دیر بعد بولا، اس عورت نے تو خود یہ گھر مجھے بیچا ہے اور مجھ سے پیسے لے کر چلی گئی، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ اس شخص کی باتیں سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ یہ گھر تو میری ماں کے نام پر تھا اور ہمارا آبائی گھر بھی تھا، پھر میری ماں اسے بیچنے پر کیسے راضی ہو گئی؟ اس پل میرے دماغ میں اندھیاں سی چل رہی تھیں۔ میں یہاں سے گیا تو میری پیٹھ پیچھے یہاں کیا سے کیا ہو چکا تھا، اپنے ہی گھر میں غیروں کی طرح کھڑا تھا۔ میں اپنے آنسو حلق کے راستے نیچے اتارنے لگا۔ جب میں گھر سے باہر نکلا تو راستے میں پڑوسی انور میاں مل گئے۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو گرم جوشی سے استقبال کیا اور پھر بولے کہ تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد بالکل اچھا نہیں کیا، وہ گھر کا سارا سامان محلے والوں کو بیچ کر آخر میں یہ گھر بھی بیچنے کے بعد تمہاری ماں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئی ہے۔ ایک پر ایک دھماکے سن کر میرا دماغ معاف ہونے لگا۔ عائزہ تو ایسی لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت معصوم اور گرداری میں مصروف رہنے والی تھی، پھر وہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ میرے دل میں اس کے لیے نفرت امنڈ آئی۔ میں عائزہ کے میکے گیا مگر وہ وہاں بھی موجود نہیں تھی۔
سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ نہ جانے میری ماں کہاں اور کس حال میں ہوگی۔ وہ نابینا تھی، ان کی آنکھوں میں تو روشنی بھی نہیں تھی۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھرنے لگا اور جہاں ممکن تھا وہاں اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا۔ اپنے تمام رشتہ داروں سے پوچھ لیا مگر میری ماں کسی کے گھر موجود نہ تھی۔ آخر کار تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور چہرہ چھپا کر رونے لگا۔ نہ جانے میری ماں کہاں اور کس حال میں تھی۔ یہ گھر تو ایک میری ماں کے نام پر تھا، یہ کس عائزہ نے دھوکے سے بیچ دیا تھا۔ مجھے بے ساختہ وہ خواب یاد آیا جس میں میری ماں مجھے روتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یقیناً میری امی بھی ابھی کسی اذیت سے دوچار تھیں۔ تبھی خدا کی جانب سے مجھے وہ اشارہ ملا تھا۔ میری ماں کو شوگر کا اٹیک آیا تھا جس کا اثر ان کی آنکھوں پر پڑا تھا اور وہ اندھی ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنے گھر اور جائیداد کی فکر نہیں تھی بلکہ صرف اور صرف اپنی ماں کی فکر تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے مگر میری ماں کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ میں نے کرائے پر ایک مکان لے لیا تھا۔ فی الحال کسی بھی طرح کی کارروائی کر کے اب میں اپنا گھر اور جائیداد واپس نہیں لے سکتا تھا جب تک میری ماں نہ مل جاتی۔ میں چند گھنٹے آرام کرتا اور پھر در در کی خاک چھانتا پھرتا کہ شاید کسی طرح مجھے میری ماں مل جائے۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا اور میری ماں کی کوئی خبر نہ تھی، نہ ہی عائزہ مجھے نظر آئی تھی۔ دن بدن عائزہ کے لیے میری نفرت بڑھتی جا رہی تھی۔ میرا مستقبل برباد ہو چکا تھا اور میرے پاس جو تھوڑی بہت جمع پونجی تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ امی کی گمشدگی اور عائزہ کے دھوکے کے بارے میں نے بڑے بھائی کو بھی بتا دیا تھا۔ وہ بھی اپنے ذرائع استعمال کر کے امی کو ڈھونڈنے میں لگے ہوئے تھے۔ بار بار ایک ہی خیال دل میں ڈیرا ڈالے بیٹھا تھا کہ کہیں میری ماں مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئیں۔ عائزہ جیسی عورت جس نے دولت کی خاطر اس گھر کی ہر چیز بیچ دی، آخر وہ میری ماں کو کہاں چھوڑ آئی تھی۔ پولیس نے بھی رپورٹ درج کر لی تھی۔ پیٹ بھرنے کی خاطر کام کرنا بھی تو ضروری تھا۔ میں نے اس شہر میں ایک چھوٹی سی فیکٹری میں نوکری شروع کر دی۔ اس رات جب کام سے واپس آ کر سویا تو ایک بار پھر میری ماں میرے خواب میں آئی، جو روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ بیٹا مجھے یہاں سے آ کر لے جا، یہاں میرا دم گھٹ رہا ہے، میں ایک کوٹھڑی میں قید ہوں۔ خواب میں یہ سن کر بھی میرا دل کانپ اٹھا تھا۔ اس رات میں چیخ چیخ کر رویا، شاید پڑوسیوں تک میری آواز گئی ہو۔ جب مجھے کوئی دوسرا راستہ نظر نہ آیا تو تھک ہار کر میں بالکل ٹوٹ سا گیا۔ میں نے بہت ہاتھ پاؤں مار لیے مگر مجھے میری امی نہیں ملی تھیں۔ میں تھک چکا تھا اور اب خدا سے دعا کرنے لگا کہ مجھے میری ماں سے ملا دے۔ اگلی صبح میں کام کے لیے فیکٹری نکلا تو وہ دوپہر کو ہی ہمیں چھٹی مل گئی۔ میں گھر کی طرف روانہ ہوا تو میری نظر ایک کار پر پڑی جو میرے بالکل قریب سے گزر کر آگے جا رہی تھی۔ میں جب کار کی پچھلی سیٹ پر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو میری بیوی عائزہ بیٹھی تھیں۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بکھرے بال، آنکھوں پر سیاہ چشمہ لگائے بغیر دوپٹہ اوڑھے، وہ تو چند دنوں میں بالکل ہی بدل چکی تھی۔ رش کم ہوا تو اس کی گاڑی نے رفتار پکڑ لی۔ میں نے فوراً ٹیکسی بک کی اور اس کار کا پیچھا کرنے لگا۔ میرے دل میں نفرت کی آگ ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ میرا غصہ اسے دیکھ کر آسمان تک پہنچا تھا۔ میں اسے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہی تو واحد کڑی تھی جو مجھے میری ماں تک پہنچا سکتی تھی۔ میں تقریباً 40 منٹ تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک چوک پر رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور خاموشی سے آگے بڑھنے لگی۔ میں جلد بازی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک تنگ گلی میں مڑی۔ میں بھی فاصلے پر رہتے ہوئے اس کے پیچھے ہی تھا۔ ان گلیوں میں آخر عائزہ کا کیا کام تھا؟ اس گلی کے درمیان ایک مسجد تھی جسے اس شہر کی تاریخی مسجد سمجھا جاتا تھا۔ عصر کا وقت تھا اس لیے کئی نمازی وہاں جمع تھے۔ میں عائزہ کی طرف حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھا۔
اس نے مسجد سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر اپنے پرس سے چند نوٹ نکال کر مسجد کی طرف بڑھنے لگی۔ مسجد کے باہر چند فقیرنیاں بیٹھی تھیں۔ عائزہ نے ان میں سے ایک فقیرنی کے ہاتھ میں پیسے تھماتے ہوئے نہ جانے کیا کہا کہ اس فقیرنی نے فوراً سر ہلا دیا۔ اس کے چہرے پر میلی چادر کا پلو پڑا تھا۔ میں اس کا چہرہ واضح نہ دیکھ سکا۔ کچھ دیر بعد عائزہ وہاں سے آگے بڑھ گئی اور 5 منٹ بعد اس گلی سے نکل گئی۔ میرے حواس گم ہو چکے تھے۔ آخر عائزہ کا ان فقیرنیوں سے کیا کام تھا؟ میں دبے پاؤں واپس آیا اور مسجد کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہی فقیرنی اپنی پوٹلی سے کئی نوٹ نکال کر عائزہ کو دے رہی تھی، جنہیں عائزہ لالچی نظروں سے فوراً پکڑ کر اپنے پرس میں ڈال رہی تھی۔ یہ منظر میری سمجھ سے باہر تھا۔ آخر وہ اس فقیرنی سے اتنے پیسے کیوں لے رہی تھی؟ میرا پورا وجود اس پل کانپ رہا تھا۔ جب عائزہ نے پیسے لینے کے بعد اس فقیرنی کو دھکا دیتے ہوئے کہا کہ جا کر اپنی جگہ سنبھال کر بیٹھو، تو میں فوراً وہاں سے ہٹ گیا۔ کچھ دیر بعد عائزہ واپس اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ میں نے اس کے نئے گھر تک اس کا پیچھا کیا۔ وہ اسی شہر میں رہتی تھی، مگر اس نے اپنی شکل و صورت کافی حد تک بدل لی تھی۔ یہ بات میرے لیے ناقابل یقین تھی کہ آخر عائزہ پیسے کیوں لے رہی تھی، یہ سب کیوں ہو رہا تھا، مگر اس وقت جو منظر میں نے دیکھا تھا وہ میرے دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر رکھ گیا تھا۔ بار بار وہ منظر میری نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ بیچاری کون تھی۔ میری دماغ پوری طرح معاف ہو چکا تھا۔ اگلے روز ایک بار پھر میں اسی مسجد کے باہر پہنچا تو آج وہاں صرف ایک ہی فقیرنی ہاتھ میں کاسا پکڑے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، چہرے پر وہی میلی چادر ڈالے ایک عجیب سی آواز میں لوگوں سے بھیک مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کے پیارو، میری جھولی میں چند سکے ڈال دو، میں بہت مجبور ہوں، بس ایک بار اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں، تم لوگوں کے پیسے مجھے اس سے پہلے دینا کہ خدا مجھے میرا بیٹا ملا دے۔ اس عورت کے الفاظ اور اس کا درد میری روح تک کو جھنجھوڑ گیا۔ میں چلتے چلتے اس کے بالکل قریب آ گیا اور اپنی جیب سے چند 50 روپے کے نوٹ نکالے۔ میرے قریب آنے کا احساس ہوتے ہی اس فقیرنی نے میری جانب رخ موڑا اور اس کاسا آگے بڑھاتے ہوئے بولی کہ بیٹا، خدا تمہاری ہر دلی مراد پوری کرے، تمہیں کوئی غم نہ دے۔ جیسے ہی میری نظر اس فقیرنی کے چہرے پر پڑی تو میں کچھ دیر تک سکتہ کی کیفیت میں اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر میرے ہاتھ سے سب کچھ زمین پر گر گیا۔ میری آواز سن کر اس فقیرنی کے چہرے پر ایک لمحے میں کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ اس نے اپنا کاسا زمین پر پھینک دیا اور میری طرف بڑھنے لگی۔ یہ تو میری ہی ماں تھی۔ بکھرے مٹی آلود بال، چہرے پر جمی گرد، مجھے اپنی ماں کو پہچاننے میں چند لمحے لگے۔ میری آواز سن کر میری ماں بھی میری طرف بڑھی اور میں روتے ہوئے ان سے لپٹ گیا۔ ارد گرد کے لوگوں یہ منظر رک کر دیکھنے لگے تھے۔ میری ماں مجھے سینے سے لگائے بار بار کہہ رہی تھی کہ دیوانے، تم آ گئے ہو، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، بس میرے پاس رہنا۔ میں امی کو لے کر گھر آ گیا۔ کتنی ہی دیر ان کا ہاتھ پکڑ کر روتا رہا۔ میں کیسا بدبخت بیٹا تھا جو اپنی ہی ماں کو بھیک مانگتے دیکھنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس حالت تک پہنچانے کی ذمہ دار صرف اور صرف عائزہ تھی۔ میری ماں حسرت سے بار بار میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتی اور کہتی کہ کاش میں تمہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا سکتی۔ جب امی کی طبیعت کچھ سنبھلی تو میں نے ان سے وہ سب پوچھا جو عائزہ نے ان کے ساتھ کیا تھا۔ وہ بتائی گئیں اور میرے دل میں غصے کا طوفان مزید سر اٹھاتا گیا۔ میرے جاتے ہی عائزہ نے گھر کا سارا سامان بیچنا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ ہمارا آبائی گھر بھی بیچ دیا تھا۔ جب میری ماں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ امی، آپ کے بیٹے کا دبئی میں بہت بڑا نقصان ہو گیا ہے، اس لیے یہ گھر بیچنا پڑے گا۔ امی نے بغیر ایک لمحہ سوچے کاغذوں پر انگوٹھا لگا دیا اور عائزہ نے سب کچھ اپنے نام کر لیا۔ وہ امی کو لے کر ایک نئے گھر میں آ گئی۔
امی ہر وقت میرے لیے دعائیں کرتی رہیں۔ ایک دن عائزہ نے ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ آپ بھیک مانگنا شروع کر دیں، یہی واحد راستہ ہے تاکہ ہم جلد از جلد زیادہ پیسے اکٹھے کر کے آپ کے بیٹے کو واپس پاکستان بلا سکیں۔ امی نے بغیر سوچے سمجھے اس کی بات مان لی۔ ایک عورت اس حد تک بھی گر سکتی ہے، یہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ اس دن میں نے پولیس سے اس کے گھر کا چھاپا مروایا۔ میری جائیداد دھوکے سے اپنے نام کروانے اور ماں سے بھیک منگوانے کے جرم میں اسے اچھی خاصی سزا ہوئی۔ آخری بار میں عائزہ سے ملا ضرور تھا۔ نادان لڑکی یہ سمجھ بیٹھی تھی کہ میں پاکستان واپس نہیں آؤں گا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگنی چاہی، مگر میں نے اسے معاف نہ کیا اور طلاق دے کر اس سے جڑا ہر رشتہ ختم کر دیا۔ میری ماں مجھے مل چکی تھی، مگر ان کی صحت کچھ بگڑ چکی تھی۔ عدالت کی مدد سے میں نے اپنی جائیداد اور گھر واپس لے لیا تھا، مگر آج تک یہ بات سمجھ نہیں آ سکی کہ آخر عائزہ کا اصل مقصد کیا تھا۔ اس نے میری ماں سے بھیک صرف اور صرف ضد اور نفرت میں منگوائی تھی۔ عائزہ جیسے لوگ اپنی تسکین کی خاطر ہر حد تک جا سکتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے ہی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو آج کی ہماری کہانی یہ کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں، اور اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔